کلیئر ٹائمز کے قابل احترام دوستو، آج ہم آپ کو برصغیر کے اس مسلمان سیاسی شخصیت کے زندگی کے گوشوں سے آشنا کرانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا آج بھی آپ کو شہر میسور کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام فتح علی ٹیپو تھا۔ آپ 20 نومبر 1750 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حیدر علی تھا۔ آپ کے والد نے ٹیپو سلطان پر خاص توجہ دی اور فوج اور سیاسی امور میں نوعمری میں ہی شامل کیا۔ 17 سال کی کم عمری میں اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیارات آپ کو دیے گئے۔ انہیں اپنے والد حیدر علی، جو جنوبی بھارت کے سب سے طاقتور حکمران کے طور پر تھے، آپ کے والد نے 50 سال تک انگریزوں کو بطور طاقت روکے رکھا اور کئی بار انگریزوں کو شکست فاش بھی دی۔ ٹیپو سلطان کی زندگی ایک سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ شہر میسور کے بارے میں انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا کرتی تھی، خاموش ہو جاؤ، ٹیپو آ رہا ہے۔ ناظرین محترم، 18 صدی میں سرزمین ہندوستان پر دو ہی ایسی شخصیت تھیں جو انگریزوں کا راستہ روکنے کی صلاحیت رکھتی تھیں، جن میں سے ایک نواب سراج الدولہ تھے جو کہ بنگال کے حاکم تھے، دوسری شخصیت ٹیپو سلطان کی تھی۔ لیکن یہ دونوں سربلند شخصیت غداروں کے بدترین مقاصد کا شکار ہو گئے۔ 6 دسمبر 1782 ایک اداس دن تھا۔ مسلمان حیدر علی کو دنیا سے رخصت ہونا پڑا اور ٹیپو سلطان مسند سلطنت پر بیٹھے۔ انہوں نے بھی اپنے عظیم باپ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے، بلکہ سلطنت کی حفاظت کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے کہ ایک تاریخ ساز روایت کے مطابق میسور کا ہر ایک گھر اسلحہ ساز فیکٹری میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، سلطان فتح علی ٹیپو کی ساری زندگی اپنے وطن کو انگریزوں سے پاک کرانے کی جدوجہد میں گزری، جس کے لیے انہوں نے نہ صرف برصغیر کے مسلمان حکمران نظام دکن بلکہ دیگر اسلامی ممالک سمیت بالخصوص فرانس سے بھی تعلقات استوار کرتے ہوئے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران انگریز مرہٹوں اور نظام آف حیدرآباد کو بھی ٹیپو کے مقابلے میں عظمتیں بھی اٹھانی پڑی۔ انگریز جان چکے تھے کہ ٹیپو پر فتح پائے بغیر ہندوستان پر قبضہ ممکن نہیں، اور ان پر یہ بھی کھل چکا تھا کہ جنگ کے ذریعے شہر میسور کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہم غداروں کی بات کر چکے ہیں اور وہ موڑ آ چکا ہے۔ میر صادق، جس کی حیثیت وزیر اعظم کے برابر تھی، کے علاوہ پوری دنیا اور قمر الدین جیسے وزراء انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ سلطان کا ہر راز انگریزوں تک پہنچ رہا تھا اور جنگ کی دھمکی دے چکا تھا۔ 22 اپریل 1799 وہ سیاہ دن تھا جب جنرل ہیرس نے سرنگا پھاٹک کے قلعے پر حملہ کیا، جو کہ انگریزوں نے غداروں کی اطلاع کے مطابق کیا۔ اس دیوار پر حملہ کیا جو کہ کمزور تھی اور جس کی تعمیر نو جاری تھی، لیکن عین وقت پر پرنین محافظ فوج کو یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ وہ اپنی تنخواہیں وصول کریں۔ دوپہر کا وقت تھا، انگریز فوج آسانی سے قلعے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت کھانا ٹیپو سلطان کی ٹیبل پر تھا۔ لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ ایک جانثار سید غفار کی شہادت کی اطلاع ملی۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور تلوار اٹھا کر جنگ کے لیے نکل پڑے۔ میر صادق نے روکا تو جواب آیا نہیں۔ شعر کی ایک زندگی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس موقع پر ایک مجاہد نے میر صادق کی حقیقت کو جانتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ دوران جنگ زخموں سے چور ٹیپو سلطان زمین پر جا گرے اور آپ خالق کی جا حقیقی سے جا ملے۔